السلام علیکم، بات کرو بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حسن صاحب، ڈاکٹر اویس بات کر رہا ہوں۔ میری پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی لیکن وہ کنیکشن کی وجہ سے لاسٹ ٹائم کال کٹ گئی تھی۔ یہ لوگ نا ان کے سامنے آج بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کے کہہ دیں کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، انہوں نے پھر بھی اس کا اقرار نہیں کرتے۔ یہ لوگ ان کے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ تو اچھا سر، ویسے آج میرے کوئی 4-5 کوسچنز ہیں جو کہ کریٹیکل ہیں، آلدو میں کافی حد تک آپ کے ویڈیوز دیکھ کے الحمدللہ اپنا پوائنٹ آف ویو کافی چینج کیا ہے۔ کچھ ایک کوسچنز ہیں 4-5 لیکن شارٹ کوسچنز ہیں، کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لیں گے۔ اچھا، ایک جو اہل تشیع کا یہ جو عقیدہ ہے قرآن پاک میں، بلکہ یہ ایک فیکٹ بھی ہے کہ کمی ہوئی ہے اور یہ تو فیکٹ ہے۔ اچھا، اس میں کہ جو آیات غائب تو کی ہیں لیکن جو موجودہ آیات ہیں کیا ان میں بھی ٹرمنگ ہوئی ہے یا پھر قطع و برید کی گئی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، صرف صحابہ کا بھی عقیدہ ہے نا۔ پہلے بات تو سے پوری فل بات کریں۔ ایسی شیعوں کا صرف عقیدہ نہیں ہے، صحابہ کے بھی عقیدہ ہے۔ موجودہ آیات کے متعلق ان کی ترتیب وہ ترتیب نزول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا یہ بات۔ اب اس آیات میں کٹنگ کی گئی ہے تو حذف کا مطلب یہی ہے نا کہ آیات میں سے کٹنگ کی گئی ہے۔ مطلب ایک جو آیت موجود ہے وہ اس کو بھی قطع و برید کر دیا گیا، ایک آیت کو میں پوری آیت مثلا اس آیت کے متعلق ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اس آیت کے متعلق یہ ہے کہ روایت یہ ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران وآل محمد علی العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ روایت میں نے تفسیر قرآن میں خود بھی پڑھی ہے، پریویسلی میں جب تفسیر قرآن کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں حضرت امام باقر علیہ السلام غالباً وہ فرماتے تھے کہ اس آیت کو خوب ایسے ہی پڑھا کرو، آل عمران و آل محمد علی العالمین۔ اچھا، یہاں پہ نا ایک کنٹراڈکٹری پوائنٹ نہیں ہو جاتا کہ ایک جگہ پہ امام فرماتے ہیں کہ جو آپ کو قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے آپ کے محلے میں، گھروں میں، جو کامن ہے، معروف ہو گیا، وہی آپ اس کی تلاوت کیا کرو اور اسی کو خود ختم قرآن میں پڑھا کرو، نمازوں میں پڑھا کرو۔ اور دوسری طرف یہ آیت تو کامنلی نہیں پڑھائی جاتی۔ لیکن میں وہ روایت دیکھ لوں، آپ کہتے ہیں کہ اس طرح پڑھا کرو، مجھے تو نہیں ہے اس طرح کہ میرے ذہن میں نہیں آتا کہ انہوں نے فرمایا کہ اس طرح پڑھا کرو۔ میں نے جو کیا ہے کہ اس میں یہ تھا آل محمد قرآن میں لکھا ہوگا، میں دیکھتا ہوں، ایک میں بھی کوشش کرتا ہوں، میں یہ روایت اگر مجھے مل جاتی ہے میں بھی اوپن کرنے کا۔ میں عربی جانتا نہیں ہوں لیکن یہ جو اردو ٹرانسلیٹڈ میرے پاس ویرینٹ تھا اسی میں لکھا ہوا تھا، تفسیر فرات کوفی۔ جی یہ ویسے کون سی سورت کی آیت ہے؟ ان اللہ اصطفى آدم و ابراہیم و نوح و ان اللہ اصطفى آدم و نوح و ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اور یہ سورت کون سی ہے؟ ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم۔ یہ آیت سورہ بتاتا ہوں، ان اللہ اصطفى سورہ آل عمران آیت نمبر 33۔ میں تفسیر فرات کھول دوں؟ جی پلیز۔ تفسیر فرات الکوفی ہے، اس میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر، یہ صفحہ نمبر ہے صفحہ نمبر 70، ٹھیک ہے نا؟ بھلے ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ السمیع العلیم۔ ابو جعفر علیہ الصلوۃ والسلام، امام باقر علیہ السلام نے کہا اس آیت کو اس طرح نہیں پڑھا جاتا تھا، ان اللہ وآل محمد لیس یقرأ هكذا بل ادخل حرف مکان حرف، بھلے وآل محمد وآل ابراہیم وآل عمران، آل عمران کو ہٹا کے اس کی جگہ آل محمد لگا دیا گیا۔ اس طرح نہیں پڑھا جاتا تھا، اس طرح پڑھا جاتا تھا۔ اس طرح نہیں، حکم نہیں ہے کہ اس طرح پڑھا کرو، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا لیس یقرأ، اس طرح نہیں پڑھا جاتا ہے، اس طرح پڑھایا جاتا۔ ہاں، آل عمران نہیں تھا، وہاں پہ آل محمد یہ ہے، اوکے؟ یہ آیا حدیث، یہ حدیث ہے کہ آل عمران کی جگہ آل محمد۔ اور مزید بولیں۔ الدو جو میں نے ویرینٹ پڑھا تھا اس میں جو اردو میں ٹرانسلیشن ہے وہی تھا۔ چلیں اچھا ابھی اس کو کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا میرا ہے کہ ایک میں نے اس کا میں ٹرانسلیٹ کر دوں نا، ایکوریٹ دقیق جو ترجمہ ہے یہ ہے، اس آیت اس طرح نہیں پڑھا جاتا ہے، یہ ہے آیا اس طرح۔ سمعت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام آیا کو اس طرح پڑھتے تھے، ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، قلت لیس یقرأ هكذا۔ میں نے پوچھا کہ آیا کو اس طرح نہیں پڑھتے لوگ، قال ادخل حرف مکان حرف، تو انہوں نے کہا لفظ بدل دیے گئے، اس آیت میں لفظ بدل دیے لوگوں نے، ٹھیک ہے نا؟ آل عمران کو آل محمد کی جگہ آل عمران ڈال دیا۔ اچھا، یہ بولا ہے انہوں نے، اس میں نہیں ہے کہ تم اس طرح پڑھو۔ جن لوگوں نے ترجمہ کیا، آپ جو پڑھ رہے ہیں نا وہ اس طرح، شاید یہ اور حدیث ہو۔ یہ غالباً کیونکہ میں نے ایگزیکٹلی اصل میں خود بھی ابھی تلاش کر رہا تھا کہ وہ پیج میں ڈھونڈ رہا تھا لیکن وہ مجھے ابھی ملا نہیں ہے۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ میں ڈاکٹر سار کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں کانکوبائنز کے بارے میں جو لونڈیاں ہیں اس کے بارے میں اتنا کوئی عجیب و غریب قسم کا عقیدہ تھا جو نا مطلب دین کے بڑا منافی لگا تھا کہ وہ ایک تو قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ ایمان والوں کے لیے کہ جن عورتوں سے تمہارے والدین نے نکاح کیا ہے تم ان سے نکاح نہیں کرتے، لا تنکحوا نساء ما نکحوا آباؤکم، اگر اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، میں شاید تھوڑا ایک دو لفظ اوپر نیچے پڑھ رہا ہوں، مطلب اس طرح کہ جن سے آپ کے والدین باپو نے نکاح کیا ان عورتوں سے تم نکاح نہیں کرتے۔ اچھا، جو ڈاکٹر سار ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ جو لونڈیاں یہ دو میں آتی ہے کہ جو آپ کے دائیں ہاتھ کی ملکیت تو ان کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے بلکہ یہ وراثت میں تقسیم ہوتی ہیں، تو اس میں اہل بیت کا کیا مذہب ہے؟ اہل بیت کا مذہب نہیں، اگر کسی لونڈی کے ساتھ کسی شخص نے نکاح کیا ہے نا، نکاح تو اس کے فرزند اس کے ساتھ نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ وہ نہیں، اگر نکاح ہے اس کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اور ابھی میرے پاس اس پہ کوئی خاص ریسرچ نہیں ہے، جو ذہن میں آ رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ولی اگر آپ لکھ دیتے مجھے ای میل کر دیتے کہ یہ سوال کرنے ہیں نا، تو بعض سوالات خاص ہوتے ہیں تو اس میں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ابھی جو ذہن میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کسی نے دخول کیا
کسی عورت وہ اس کے فرزند کے لیے حرام ہو جاتا ہے، اس کے فرزند کے لیے حرام ہے۔ اب وہ آپ کو جو ہے اگر کوئی شخص اس کا بیٹا ہے، یعنی وہ کنیز کے ساتھ اس نے شادی کی اور کنیز سے اس کی اولاد ہے، تو وہ کنیز خود بخود آزاد ہو جاتی ہے، یعنی وہ جو ہے وہ اس کو ام الولد کہتے ہیں۔ ام الولد جو ہے وہ مثلا ایک بیٹا جو ہے، بیٹا خود کنیز کا فرزند ہے، وہ اس کی ماں جو ہے اس کے وراثت فوراً اس کے ارث میں آ جاتا ہے، ارث میں آ جاتا ہے، وہ بیٹے کے حق سے وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ تو اگر اس کا بیٹا، اگر اس کنیز کا کوئی اولاد ہے، فرزند ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو وہ ملکیت میں تو چلی جاتی ہے اس کے وارثین کے، لیکن اگر اس سے شادی ہے تو عمومات میں یہی ہے کہ اس کے ساتھ بیٹا شادی نہیں کر سکتا۔ اب اس کے متعلق کوئی خاص حکم ہو تو مجھے نہیں معلوم، وہ مجھے دیکھنا پڑے گا۔ نہیں، میں وداؤٹ میرج جو ریلیشن شپ قائم کیا جاتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، اس کے ساتھ اس کے لیے مجھے دیکھنا ہوگا، اس کے ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے بھائی، اس کے متعلق مجھے دیکھنا ہوگا، مراجعہ کرنے کی ضرورت ہوگا۔ تیسرا کوشچن تھا بدا کے بارے میں، یہ میں وکی شیعہ جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر پڑھ رہا تھا کہ جو کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ معصومین سے بھی نہ کسی خاص وقت کے لیے نہ چھپا کے رکھتا ہے اور وقت پہ ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، اس میں نا کچھ روایات یہ کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت اسماعیل جو ان کے بیٹے تھے ان کی امامت کا اعلان کر دیا تھا، اور بعد میں جب ان کی امامت کا اعلان نہیں کرتا بھائی، یہ بکواس ہے، یہ بکواس ہے، امامت کا اعلان نہیں کیا، وہ نہ ویکیپیڈیا میں لکھا ہے، نہیں اس طرح نہیں۔ امام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا جو علم غیب ہے، بات سنیں بھائی، علم غیب جو ہے اللہ تعالیٰ کے علم غیب کے 73 حروف ہیں، اس میں سے 72 انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کو دیا ہے، ایک حرف ہے اس کا اللہ کے پاس، وہ کسی سے اس کو ظاہر نہیں کرتا، یہ ہے علم غیب جو اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ اور پھر اجازت دیں بات کرنے کی، اور پھر جو مقدرات بن جاتے ہیں، تبدیل ہو جاتی ہیں، یعنی لوگوں کے موت آ جاتا ہے، حیات ہو جاتی ہے، کسی کی عمر لمبی ہوتی ہے، تو یہ ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور اس کا علم ائمہ اطہار علیہ السلام کے پاس ہمیشہ تجدید ہوتی ہے، اس کی تجدید ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسماعیل کے امامت کا اعلان نہیں کیا تھا، یہ نہ ویکیپیڈیا میں ہے، نہ ویکیشیا میں ہے، اگر ویکیپیڈیا میں ہے تو ہمارا عقیدہ نہیں ہے، کسی اور نے لکھ دیا ہے، وہ ہمارا عقیدہ میں نہیں، شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے ویکیپیڈیا میں، ویکیشیا میں اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ہیں۔ تو ان کے متعلق بدعہ حاصل ہوا ہے، بدعہ اس طرح حاصل ہوا ہے کہ لوگ توقع کرتے تھے امام علیہ السلام ان سے محبت کرتے ہیں اور یہ امام علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں، تو امامت انہی کو ملنی ہے، لوگ یہ توقع کرتے تھے، پھر اللہ کی جانب سے ظاہر ہوا کہ یہ امام نہیں ہے، یہ مر گیا، امام علیہ السلام کی زندگی میں مر گیا، بدعہ یہ ہے، لیکن امام علیہ السلام نے ان کی امامت کا اظہار نہیں کیا تھا کہ یہ میرے بعد امام ہے۔ جی اچھا، ایک روایت ہے، کشف الغمہ ایک شیعہ کے مجتہد عالم ابو الحسن علی بن عیسیٰ بن ابو الفتح اربلی، تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام جو ہے ان کی خدمت میں ایک عروہ بن عبداللہ وہ حاضر ہوئے اور ان سے استفسار کیا کہ ما قولک فی حلیۃ السیوف، یعنی تلوار کو آراستہ کرنے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لا سن قد حلیہ ابو بکر صدیق سیفا، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ خود حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی اپنی تلوار کو آراستہ کیا۔ میں نے کہا کہ آپ نے انہیں صدیق کہا؟ یہ سنا تھا کہ آپ جلال فرماتے اٹھ کھڑے اور قبلے کی طرف منہ کر کے ارشاد فرمایا ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں، اور جو کتاب نہ کہ تو اللہ اس کی کوئی بھی ترتیب نہیں فرماتا۔ اچھا، یہ کتاب لائکلی مجھے لگتا ہے کہ اہل تشیع کے مصادر میں سے نہیں ہے، یہ کوئی مطلب کافی بعد کی کتاب ہے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ اہل تشیع کے مصادر میں بھی ایسی کوئی روایت ہے کہ نہیں؟ ملاحظہ فرمائے کتاب کشف الغمہ میں، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ علیہم السلام، چاپ دار الازواج جزء ثانی، اس میں یہ کتاب ہے، یہ آپ جو روایت کہہ رہے ہیں وہ زینت جو ہے اس کی زینت تلوار کی، لیکن اس کے جلد نمبر 1 میں، یہ جلد نمبر 1 ہے اسی کتاب کی، اس میں اس کے مقدمے میں، یہ مقدمہ ہے مؤلف کا، اس کے مقدمے میں مصنف خود کہتے ہیں واعتمدت فی الغالب النقل من کتب الجمہور لیکون ادعى الى تلقیہ بالقبول، میں نے کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں اغلب جو نقل کیا ہے جمہور مسلمانوں کے اکثریت والے فرقے کے کتابوں سے نقل کی ہے تاکہ ان پر حجت ہو۔ 12 اماموں کے مناقب فضائل کیا میں نے مخالفین کی کتب سے نقل کیا، کیونکہ اگر ان کے کتابوں سے نقل کریں تو ان کے لیے حجت ہوا کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے، اس کتاب کے مصنف خود کہتے ہیں کہ میں نے اغلب جو میرے روایات ہیں وہ مخالفین کی روایات، اور وہ بھی جو وہ کتاب جس کی آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے تلوار کے نیام کی جو وہ ہے زینت، وہ مخالفین کی کتابوں میں سے، کتاب فضائل الصحابہ احمد بن حنبل، چاپ دار ابن الجوزی، صفحہ نمبر 512، حدیث نمبر 455، ابا جعفر محمد ابن علی ما قولک فی حلیۃ السیوف، کہ آپ تلواروں کے زینت کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا لا باس قد حل ابو بکر صدیق سیفا، انہوں نے کہا کہ میں کوئی پرواہ نہیں ہے، ابو بکر نے صدیق جو ہے انہوں نے اپنی تلوار کو جو ہے زینت دیا ہے۔ میں نے کہا تقول الصدیق، آپ صدیق کہتے ہیں، فوثب وثبتا واستقبل القبلہ، تو وہ کھڑے ہو گئے اور قبلہ رخ ہو کے کہا نعم الصدیق، نعم الصدیق، یا نعم الصدیق، نعم الصدیق، جی ہاں وہ صدیق ہیں بہترین صدیق، ثلاث مرات، من لم يقل له صدیق فلا صدق الله له قولا في الدنيا والآخرة، جو ان کو صدیق نہ مانے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت میں صدیق نہ مانے، صدیق اس کو اللہ تعالیٰ اس کے
قول کی تصدیق نہ کرے. تو یہ احمد بن حنبل کی حدیث. وہ اربلی بہت بعد میں آئے. اربلی جو ہیں، اربلی کس سال کی وفات ہے ان کی؟ اربلی کی وفات ہے سنہ 693 میں. سنہ 693 میں اس کی وفات ہے، 7ویں قرن کے مصنف. تو وہ انہوں نے کتاب احمد بن حنبل سے لیا ہوا، وہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے. اور مزید بولے بھائی. اچھا، لاسٹ کوسچن ہے کہ یہ جو ہجوم بیت الزہرا سلام اللہ علیہا کے جو روایات ہیں، یہ مولوی اسحاق صاحب کا غالباً یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو تمام روایات ہیں یہ تابع سلیم بن قیس العلی جو ہے ابان بن سعید رابی ہے اور وہ بندہ ضعیف ہے. کوسچن یہ کہ یہی روایت جو ہجوم بیت الزہرا سلام اللہ علیہا کی ہے کہ جس میں کنفد ملعون نے آپ الاسلام کو شہید کیا تھا یا آپ کے اوپر ضرب لگائی تھی، تو یہ سلیم بن قیس کتاب سلیم کے علاوہ کسی اور جگہ پہ بھی ہے کچھ اس کی روایات ہیں کتابوں میں؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اوکے، اب آپ سن لیں، آن لائن سنیں، ٹھیک ہے نا؟ بہت مہربانی. آپ نے 4-5 سوال کیا. یہ سوال اچھا نہیں کافی ہے، اگلے سوال اگلے ہفتے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، میں ایک کوسچن ہے لاسٹ میں بتا دیتا ہوں، بے شک آپ نہیں پھر بھائی دوسرے بھی انتظار کر رہے ہیں نا، دوسروں کو بھی وقت دے دیں. اب ہم نے 4-5 سوال کیے. تھینک یو سر. اب ڈاکٹر اویس بھائی اگلے دوسروں کو بھی وقت. تو مولوی اسحاق نے کہا ہے کہ یہ صرف کتاب سلیم میں ہے. ان کی شہادت مختلف کتب میں ہے. مولوی اسحاق یہ غلطی ہے، لہذا فرمائیے کتاب الوصول من الکافی جزء اول دار الکتب الاسلامیہ تہران. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 458 میں، مولد الزہرا سلام اللہ علیہا، اس باب میں یہ ہے حدیث. روایت کرتے ہیں علی بن جعفر عن اخیہ. علی بن جعفر روایت کرتے ہیں کن سے؟ اپنے بھائی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے. قال ان فاطمہ صدیقۃ شہیدہ. فرمایا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صدیقہ بھی ہیں اور شہیدہ. ان بنات الانبیاء لا یتمثن. انبیاء کی جو بیٹیاں ہیں ان کو حیض نہیں ہوتا. یہ کتاب ہے الامالی لشیخنا الصدوق. اچھا، وہ اس میں بھی سلیم کا کوئی نہیں ہے. اس کتاب میں کافی کی جو روایت تھی نا، محمد بن یحییٰ عن عمر کئی ابن علی عن علی بن جعفر اخی عن اخیہ ابو الحسن علیہ السلام، اس میں سلیم نہیں. کتاب امالی الصدوق رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ علیہ، چاپ المطبعہ الحیدریہ بن نجف الاشرف سنہ 1970 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں المجلس الرابع والعشرون، 24واں مجلس. وہاں پر حدیث طویل ہے. یہ حدیث جو ہے نا، حدیث کافی طویل ہے. اس حدیث میں صفحہ نمبر 100 میں یہاں پہ واما ابنتی فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی جو فاطمہ ہے، فإنها سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین وہی بضعۃ منی وہی نور عینی وفی ثمرۃ فؤادی. یہ میرے لخت جگر ہیں، یہ میرے آنکھوں کے تارے ہیں، یہ میرے دل کا میوہ ہے. وہی روح التی بین جنبی، اور یہ میری حیات ہے، میری روح ہے. جو میرے دل میں جو زندگی ہے، میرے بدن میں جو روح ہے، جو نفس ہے، وہ زہرا سلام اللہ علیہا. وہی الحوراء الانسیہ، یہ جنتی ہیں، جنتی خاتون. حوراء یعنی جنتی خاتون، انسیہ ظاہر میں انسان ہے، باطن میں حوریہ ہیں، جنتی ہیں. وتقامت فی محرابها بین یدی ربها جل جلالہ ظہر نورها لملائکۃ السماء کما یظہر نور الکواکب لأہل الارض. جب زہرا سلام اللہ علیہا نماز کے لیے اپنے محراب میں کھڑی ہو جاتی ہیں تو ان کے زہرا کا نور اہل سماوات کے لیے اسی طرح چمکتی ہے جیسے ستارے زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ملائکہ سے کہتا ہے یا ملائکتی انظروا الی امتی فاطمہ سیدۃ امائی قائمۃ بین یدی ترتعد فرائصها من خیفۃ. اے ملائکہ دیکھ لو کہ میری جو کنیز ہے، میری جو بندہ ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، یہ میرے تمام کنیزوں کا، میرے تمام امام، یہ سردار ہیں، سیدہ ہیں، یہ میرے لیے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. اور ان کے جو رگیں ہیں کہ بدن میں جو رگ ہے، گردن میں جو رگ ہیں، وہ میرے خوف سے لرز رہی ہیں. وقد اقبلت بقلبها على عبادتی، اور یہ اپنے دل کے ساتھ میرے عبادت کے لیے تشریف لائی. اشهدکم انی قد آمنت شیعتها من النار، میں تم سب ملائکہ کو میں شاہد بناتا ہوں کہ میں نے ان کے شیعوں کو، ان کے محبین کو جہنم کی آگ سے میں نے امان دی ہے. وانی لما رأيتها ذکرت ما يصنع بها بعدی انی بها وقد دخل الذل بیتها. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ ان کے ساتھ میرے بعد کیا ہوگا. جب میں نے دیکھا، مجھے یاد آیا کہ یہ میرے بعد اکیلی رہ جائیں گی، ان پہ ظلم ہوگا، تو میں رونے لگا. تنہائی اور بے احترامی ان کے در میں داخل ہو گیا. وانتہکت حرمتها، وہ ان کے حد کی حرمت ہو گئی ہے. وغصبت حقها، اور ان کے میں دیکھتا ہوں کہ میرے بعد ان کا حق غصب ہوگا. ومنعت ارثها، اور ان کا ارث ان سے چھین لیا گیا ہے. وکسر جنبها، کسر جنبتها، ان کے پہلو توڑ دیا گیا. واسقطت جنینها، اور ان کا بچہ ان کے پیٹ سے گرایا گیا. وهي تنادي يا محمد فلا تجاب وتستغيث فلا تغاث، اور وہ مجھے پکارتی ہیں کہ بابا جان دیکھو، بابا جان، یا رسول اللہ، یا محمد. وہ پکارتی ہیں لیکن کوئی میں اس وقت دنیا میں نہیں ہوں گا کہ میں ان کی مدد کے لیے آ جاؤں. وہ مدد کے لیے غوث استغاثہ کرتی ہیں کہ ہے میرا کوئی مدد دینے والا، تو کوئی ان کا مدد دینے والا نہیں ہے. فلا تزال بعدی، وہ میرے بعد ہمیشہ محزونہ مکروبہ رہیں گی، واقعہ ہمیشہ روتی رہیں گی. اچھا، اس کے بعد بہت ساری یہاں پہ روایت ہے. اس کے بعد کہیں گے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا مجھ سے ملحق ہوں گی. فتقدم علی محزونۃ مکروبۃ مہمومۃ مغصوبۃ مقتولہ. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جب میرے پاس آئیں گی تو محزون، حزن کی حالت میں، کرب کی حالت میں، بے چینی کی حالت میں، غم کی حالت میں، مغصوب، ان کا حق غصب شدہ، اور یہ مقتول شہید آئیں گی میرے. تو اس وقت میں کہوں اللہم لعن من ظلمہ، تو اس وقت میں دعا کروں گا اللہم یا اللہ لعنت کرو جو زہرا پہ ظلم کرے. وعاقب من غصبها، اور تو عقاب کر، تو عذاب کر جس نے ان کا حق غصب کیا ہے. وذلل من اذلها، اور اس شخص کو ذلیل کر دے جس نے میری بیٹی کی بے حرمتی کی ہے. وخلد فی نارک من ضرب جنینها حتى علقت ولدها، اور جس نے ان کا بچہ ان کے پیٹ سے گرایا، اس کو لعنت کر، اس
اس کو جہنم میں خالد ہمیشہ کے لیے رکھ دے. ٹھیک ہے نا. کتاب دلائل الامامہ ابی جعفر محمد ابن رستم الطبری، یہ جو ہے شیخ صدوق کے معاصر تھے، بہت بڑے محدث ہیں شیعوں. دلائل الامامہ چاپ نجف الاشرف صفحہ نمبر 52 میں، یہ حدیث مروی ہے حضرت ابی عبداللہ جعفر ابن محمد الصادق علیہ الصلوۃ والسلام. وكان سبب وفاته ان قنفذا مولى عمر لكزها بنعل السيف بامره. بس چھوڑ دو، یہ باتیں بڑے سخت ہیں. سبب شہادت زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ ہے کہ عمر نے اپنے غلام قنفذ کو حکم دیا کہ ان کو مارو، ان کو مارو. لعنت اللہ علی من ظلم